الحمد للہ رب العالمین۔ میں اپنے پڑھے لکھے نوجوانوں کو دعوت دیتا ہوں، خدا کے لیے اس فقیر کی بات پہ غور کرو اور ریسرچ کرو۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے زمین میں پہاڑ جو ہیں یہ بوجھ رکھے ہیں، رواسیاں۔ اسی طرح دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں القا فی الارض رواسیا ان تمید بکم، یعنی ان لا تمید بکم۔ ہم نے یہ پہاڑ کیوں رکھے ہیں؟ تاکہ زمین ہلے نہیں۔ اور چوتھی جگہ فرماتے ہیں والجبال اوتادا، ہم نے پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی ہیں زمین میں۔ اب صرف مہربانی کر کے میرے نوجوان بیٹے جن کو اللہ نے علم دیا ہے، یعنی علم جدید سے آشنا ہے، جن کو اللہ نے کمپیوٹر پر اس کی ریسرچ کرنے کا علم دیا ہے، مہربانی کریں وہ ریسرچ کریں کہ اگر یہ زمین کا بوجھ ہے، زمین کی میخیں ہیں، تو زمین کل کتنی طول و عرض کتنا ہے پوری زمین کا، اور میخیں کہاں کہاں لگائی گئی ہیں۔ باقی ملکوں میں یہ پہاڑ نہیں ہیں، وہاں میخوں کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ بھائی دیکھیں نا، بہت سارے ملک ہیں جہاں پہاڑ کا نام ہی نہیں۔ اچھا مثلا ہمارا پاکستان میں بھی ایک منطقہ ہے، علاقہ ہے جس میں پہاڑ ہے۔ اسی طرح ہندوستان میں بھی ایک علاقہ جو ہے وہاں ہمالیہ ہے اور بڑے بڑے پہاڑ ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں ہمالیہ پہاڑ جو ہے نا، یہ وہی جوتی پہاڑ ہے، حضرت نوح کی کشتی یہاں لگی تھی۔ اور کا خیال ہے وہ ثبوت نہیں ہے، ثبوت کی ضرورت کیا ہے؟ جھوٹ بولتے جاؤ بولتے جاؤ، بس ثبوت کی کیا ضرورت؟ ابھی انہوں نے قرآن نیا چھاپا ہے، دیکھو نا دشمن کتنا چالاک ہے، اس نے نیا قرآن شائع کی الفرقان کے نام سے، کیونکہ قرآن کا نام قرآن بھی ہے، فرقان بھی ہے، اور اس میں ان نے جتنی آیات جہاد تھی نا، جس میں اللہ نے جہاد کا حکم، سب نکال دی ہیں۔ اچھا اس سے ایک بڑے آدمی لکھے سے میں نے پوچھا، میں نے کہا یار یہ کون تمہارا یہ قرآن پڑھے گا جو غلط ہے؟ انہوں نے کہا مکی صاحب یہ نسل جانتی ہے نا غلط ہے، آنے والی نسل کو کیا پتہ ہے؟ انہوں نے کہا ہم تو اگلے 100 سال کے لیے کام کریں، تم ابھی کی سوچ رہے ہو؟ مہربانی کر کے وہ نوجوان اس پہ کام کریں۔ ایک تو یہ دیکھیں کہ اللہ نے جتنی زمین بنائی ہے اس کا پورے کرۂ ارض کا، اور مشکل نہیں ہے، جن کے پاس علم ہے نا 1 منٹ میں بیٹھ کے معلوم کر سکتے ہیں۔ دیکھا نہیں ہے کہ وہ باقاعدہ نقشہ بنا ہوتا ہے گیند کی شکل میں، چونکہ زمین گول ہے نا، اس لیے انہوں نے وہ گول بنایا ہے نا، تو اس بحث میں نہ پڑے گول ہے یا سیدھی ہے، لمبی ہے، چوڑی کتنی ہے، فوراً آپ کو مل جائے گا۔ اچھا اب زمین بن گئی، مثلا یہ زمین ہے، تو اب میخیں لگانے کا معنی تو یہ ہوتا ہے کہ یہاں میخیں ہوں، یہاں میخیں ہوں، یہاں میخیں ہوں، یہاں میخیں ہوں، یہاں میخیں، تاکہ وہ بالکل نہ ہلے۔ اب یہ تو نہیں ہے نا کہ یہاں تو آپ نے میخیں لگا دی، ادھر نہیں لگائی، یہ تو پھر اڑے گی، ہلے گی۔ تو اس کی کیا وجہ ہے، اور کن کن ملکوں میں پہاڑ ہیں اور کن ملکوں میں پہاڑ نہیں ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ میخیں اسی جگہ کیوں لگائی گئی؟ اس پہ مہربانی کریں، تحقیق کریں۔ مجھے تو سچی بات ہے آتا نہیں، ورنہ میں تو انشاءاللہ ضرور محنت کرتا۔ اور حضور کا جو مقام ہے وہ یہی تھا نا کہ جب باغ میں آئے اور دیکھا تو کھجور نر کا بور جو ہے مادہ میں ڈالا جا رہا ہے، حضور نے فرمایا مدینے والوں یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت تعبیر نقل ہے، یہ ہم نر کا کھجور لیتے ہیں اور مادہ کے اس میں ڈال دیتے ہیں اور بند کر دیتے ہیں، تبھی تو پھل آتا ہے۔ کمال ہے، پھل اللہ دیتا ہے، یہ بور تھوڑا دیتا ہے۔ تعبیر نقل چھوڑ دو، نہ کرو۔ انہوں نے کہا یہ تو ٹھیک ہے، اب حضور کا حکم کوئی ٹال سکتا ہے؟ لاکھ باغ کٹ جائیں نہ پھلے۔ اب جب زمانہ آیا کھجوروں کا تو کھجور ہے ہی نہیں۔ حضور فرمایا کہ وہ کیا ہوا تمہاری کھجوروں؟ نے کہا حضور آپ نے منع کر دیا، کھجور لگی نہیں، ہم کہاں سے لے آئیں؟ آپ نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم، دنیا کے معاملے میں تم بڑے عالم ہو، علم رکھنے والے ہو، آئندہ مجھ سے نہ پوچھا کرو دنیاوی بات، اگر دین کی بات پوچھنی ہو تو مجھ سے پوچھا کرو۔ تو لہٰذا جو علماء ورثۃ الانبیاء ہیں، انبیاء کے وارث ہیں اور عاشق محمد مصطفیٰ ہیں، ان کو بھی دنیا کا پتہ نہیں ہوتا، دین کے اندر ماشاءاللہ وہ دریا ہوتے ہیں۔ دنیا کی طرف دل ہی نہیں جاتا، دماغ ہی نہیں جاتا نا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
ہم جہاں رہتے تھے نا والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جہاد میں، جہاں شاہی محل بنے ہوئے تھے، یہاں فقیر رہتے تھے، تو وہ اوپر کی منزل تھی، نیچے سے لکڑی کی سیڑھیاں تھیں، تو حضرت جب اکیلے تھے تو شاگرد آ کے پانی بھر دیتے تھے، 2 بڑے ڈرم رکھے ہوئے تھے، تو وہ وضو کے لیے بھی اور حمام بھی حضرت استعمال فرماتے تھے۔ ہم جب آ گئے، ساری فیملی ماشاءاللہ آ گئی، اب ہمیں تو پانی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی تھی نا، تو اکیلے آدمی تھے، ایک دفعہ ڈرم بھر دیا، ان کا 10 دن ہی ختم نہیں ہوتا تھا۔ تو نیچے والے ہمارے جو ہمسائے تھے نا، میں ان کے پاس گیا، بڑے اچھے لوگ تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ میں نے کہا بھی ہم آئے، ہمیں پانی کی بڑی تکلیف ہے، آپ کے گھر میں تو سرکاری پانی لگا ہوا ہے، تو جب آپ کے پاس پانی لگا ہو ہمیں اجازت دیں تو ہم اس کے ساتھ لائی لگا کے، یعنی پائپ لگا کے اوپر اپنے برتن بھر لیا کریں۔ انہوں نے کہا ہمیں کیا اعتراض ہے؟ نے کہا حضرت ہمیں کیا اعتراض ہے؟ میں نے دلا وہ ربڑ کی پائپ خریدی، اس کو لگا دیتا اور پانی پر آ جاتا۔ برسات 10 میں کہتے تھے کہ جی میرا بیٹا ماشاءاللہ پتہ نہیں کتنا بڑا انجینئر ہے، نیچے سے پانی اوپر چڑھا دیا۔ بھائی پانی اوپر سے نیچے تو گرتا ہے، لیکن نیچے سے اوپر کیسے چڑھا دیا؟ ماشاءاللہ جی مولوی مکی صاحب کا بڑا دماغ ہے۔ اب اس میں کون سی دماغ کی بات تھی؟ پیچھے تو پانی کا پریشر ہوتا تھا، پریشر سے پانی اوپر چلا گیا، مولوی مکی نے تھوڑا پہنچایا تھا۔ یعنی وہ یہ بھی نہیں سمجھتے تھے کہ نیچے سے پانی اوپر بھی آ سکتا ہے۔ سب دوستوں کو کہتے جو بھی آتا، اب بھی ہمیں پانی کی تکلیف نہیں ہے، وہ مولوی مکی صاحب نے وہ حل کر دیا ہے اور نیچے سے پانی اوپر آ جاتا ہے۔ اللہ ان کی قبروں میں کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ اب تو ہوٹل سے کھانا بھی ڈرون پہنچاتا ہے گھر میں، اور ڈرون کے اوپر کھانا رکھ دیتے ہیں اور اس کی فیڈ کر دیتے ہیں، جی مولوی مکی صاحب کو بھوک لگی ہے، پیزا وہاں لے جاؤ، وہ وہاں سے اڑتا ہے گھر میں پہنچ جاتا ہے۔ اس کی آنکھیں وہ کیسے گھر پہچان لیتا ہے؟ ہمیں کیا، ہمیں تو کھانا ہے ماشاءاللہ، اور رمضان شریف آ گیا، سارا دن روزہ رکھیں گے، افطار کے بعد 2-3 کلو کھجور کٹھی کھا جائیں۔ السلام علیکم، سارے دن کا بخار نکال لیں گے۔ انا للہ و انا الیہ۔ ایک یہ تحقیق کر کہ یہ پہاڑ وہاں وہاں کیوں ہیں، دوسرا یہ کہ اگر ان کے توازن میں فرق آ جائے تو کہیں نقصان تو نہیں ہوگا ہمیں؟ کیا وجہ ہے؟ اتنا عرصے سے تو پہاڑ نہیں توڑے گیا، اب اس دور میں پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اور اسی طرح سے یہ بھی دیکھیں کہ نا وہ کتنی ترقی کر رہے ہیں کہ ایک گندم، ہم جب مجھے یاد ہے کہ ہماری جو گندم تھی نا، وہ اگر فی ایکڑ 10 من بھی نکل آتی تھی نا تو ہم خوش ہوتے تھے، خیرات کر رہے ہیں، اس دفعہ جی ہماری گندم بہت ماشاءاللہ 10 من ایکڑ نکلی ہے۔ اب انہوں نے جناب ایک ایسے جینیاتی بیج نکالے ہیں کہ اس سے 80 من گندم نکلتی ہے، بیج ہی بدل دیا ہے۔ اگر تمہارے وہ بیج بدل دیں تو انسان کیسے پیدا ہوں گے؟ تو انہیں نہیں سوچنا، مولویوں کا یہ کام نہیں، ان کو بغیر سوچے ہوئے رزق مل رہا ہے، پیر صاحب کو بغیر زبان ہلائے رزق مل رہا ہے، ان کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ محنت کریں؟